سوال آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے وہاں، آپ تھوڑا سا وہ ماحول بننے میں ٹائم لگے گا، بہرحال آپ ابھی دے دیں. یہ تھا کہ کبھی بھی اگر موت کی بات کرتے ہیں ویسے تو اپنے آپ کا صحیح رہتا ہے، لیکن اگر کسی اور سے بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک کرائیت آتی ہے، اور ایگزامپل گھر والوں سے بھی اگر بولے ریمائنڈر دینا تو بولتے ہیں یہ بات نہ کرو، نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کیوں؟ یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ موت کو وہی ہے نا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور یہ موت کی سکرات اور سختیاں آ چکی، اور یہ وہی چیز تھی جس سے تم بھاگا کرتے تھے. ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے. اور یہ ہمارے عالمیہ ہے کہ وہ پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو باتیں نہ کیا کرو. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تم جو ہے وہ مرنے مڑانے کو لے آئے ہو. پہلی بات تو یہ کہ موت کی بات اگر کی جائے تو اچھے انداز میں کی جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ایک چیز ہے، تم 25 سال کے پلان کر لیتے ہو، اگلے لمحے کا پلان نہیں ہے تمہارے پاس، موت آگے کیا کرو گے؟ عجیب واللہ. بتائیں کہ بھائی آپ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، لیکن اگلے لمحے کی آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے. وہی بات ہے جو ہم نے کہی کہ 1 سال اگر آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہو تو کیا کچھ کریں گے آپ اللہ کے لیے؟ بہت کچھ کریں گے، بہت کچھ. وہ ایک تھا نا کہ میرے خیال میں شاید ایک کنورٹ تھا، اس کی بہت لیوش لائف اسٹائل تھا، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، ایک ویڈیو بھی مشہور ہوئی تھی اس کا، جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا. علی، ہاں علی، ہاں. تو اس کی کیا ہے؟ ہاں 27-28. میں آپ کو بتاؤں اپنا پرسنل، آج سے میرے خیال میں شاید 8 سال پہلے کی بات ہے، ایک میرا ایک جاننے والا دوست تھا، اور میں دین پر آ چکا تھا اور وہ نہیں آیا تھا اس وقت. تو بہرحال میں اس کو سمجھاتا رہتا تھا، بھائی آ جاؤ، اسی میں لذت ہے، اسی میں خوشی ہے. اور بہرحال اس کو میں نے کافی سمجھایا، لیکن وہ نہیں آتا تھا، سمجھتا نہیں تھا. بہرحال اس کی بس کافی تکلیفیں آئیں، اور پھر جو ہے وہ اور بھی کچھ مصیبتیں آئیں، مطلب ہیلتھ حوالے سے نہیں، گھر والوں کی طرف سے. اور تو ایک دن، یعنی میرے خیال میں شاید 2-3 دن پہلے میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی سمجھ جاؤ، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب کیا آ جائے، کب کیا ہو جائے. سبحان اللہ، 3-4 دن بعد پتہ چلا وہ سویا اور اٹھا ہی نہیں. ایج اس کی 19 to 20 ایئرس تھی، بالکل چلتا پھرتا میرے قریب، چلتا پھرتا نوجوان شخص تھا، ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. بولا یار نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور بڑا مطلب اس کی فیملی اور ہمیں بھی واقعی بڑی حیرت ہوئی کہ وہ سویا اور اٹھا نہیں. ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سوتے وقت شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کیا پتا کہ وہ لوٹائے گا نہیں لوٹائے گا. ہے کسی کے پاس گارنٹی سونے سے پہلے؟ نہیں ہے. تو ہمیں اچھے انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو موت کی یاد کرانی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ میں کہیں مثال کے طور پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور لمبی لمبی ڈریمز اور ویژنز چل رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں، تو مثال بجائے اس کی کہ میں یہ کہوں کہ بھائی جان موت کو یاد کرو، یہ تھوڑا سا غیر مناسب طریقہ ہے. میں کہوں گا یار میں اپنی موت کو یاد کروں گا ان کے سامنے، یہ طریقہ ہے. اپنی موت کو یاد کرایا جائے اس کے سامنے، ٹھیک ہے. عموماً لوگ قبول اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم بیچ بیچ میں کہاں بار بار تم ہمیں یہ بات یاد کرا، پتہ ہے ہمیں آئے گی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. بولو جب آئے گی تو دیکھا نہیں جائے گا، دیکھا بھی جاتا ہے. جی ان کو مائک دیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کھولتے ہوئے پانی سے لوگوں کو ویلکم لوگ جو ہوں گے، تو کچھ جیسے کہ نوجوان بھی ہو یا جو بھی ایج ہو، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میرے کچھ سینئرس تھے، جاننے والے بھی تھے، دوست بھی تھے، تو 4-5 تھے اچھے کام بھی کرتے تھے، نمازیں روزہ، لیکن جو گناہ ہوتے ہیں ان میں بھی تھے.
تو اب لیکن کوئی جیسے آپ نے اتنی سی ٹائم میں اتنی جو باتیں بتائیں ساری, جو ایک اتنی مائنڈ بلوئنگ چیز تھی کہ کھولتے ہوئے پانی سے یعنی بہت ہی بندہ جل جائے صرف اس پانی سے, آگ تو دور کی بات ہے. تو اب جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ چل پائی, حالانکہ اچھے کام بھی کرتے تھے برے کام بھی ہوتے تھے ان سے ہونا, تو جن لوگوں کو نہیں پتہ چل پائی, جیسے جن لڑکوں کو میں جانتا تھا ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اور اگر ہوگا تو اب ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پتہ کیوں نہیں چل پائی. کیا اس کو یہ پتہ چل پایا کہ یونیورسٹی میں ایک ہوتا ہے بیچلرز, ایک ہوتا ہے ماسٹرز, ایک ہوتا ہے پی ایچ ڈی, ایک ہوتا ہے او لیولز, ایک ہوتا ہے اے لیولز. ایک ہوتا ہے او لیولز کے جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, اس کو یہ پتہ ہے میتھس ہوتا ہے اور ایڈیشنل میتھمیٹکس ہوتا ہے, فردر میتھمیٹکس ہوتا ہے. اس کو او لیولز کے کالجز کے نام پتہ آتے ہیں, نکسر ہوتا ہے, لائسیم ہوتا ہے, کے جی ایس ہوتا ہے, اس کو یہ سب پتہ تھا. لیکن نہیں پتہ تھا تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں عمل نہیں کروں گا تو کل میرا سین آف ہو جائے گا, فل بیڈ سین ہے. اس کو یہ نہیں پتہ تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ اس کو باقی سارے سین پتہ ہیں, اس کو سین نہیں پتا تو جہنم کا سین نہیں پتا تھا, تو غلطی کہیں اس کی ہے نا. ہاں دعا تو کر سکتے ہیں, مطلب ایسے نہیں, دعا اس کے لیے کریں گے, ہم مسلمان تھے نا, ہر مسلمان کے لیے دعا کریں گے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سوال یہ کہ اس کی کیا غلطی اس کو نہیں پتا تھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے. اس کو باقی چیزوں کے بارے میں پتا تھا, اس کو یہ پتا تھا گاڑی اگر خراب ہو جاتی ہے تو میں نے کون سے میکینک کے پاس جانا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ کون سا برانڈ اچھا ہے ٹی شرٹ کا, اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. لیکن نہیں پتا تھا تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی جو کہ دنیا کے اس کے ہائر آبجیکٹیوز تھے, ہائر پرپس تھا, اس کو ہائر پرپس نہیں پتا تھا. تو کہیں نہ کہیں غلطی اس کی ہے, نہ کہ کسی اور کی. فرض ہے نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے, اس کے لیے دعا کی جائے, بخشش کے لیے دعا کی جائے. جی اگر صرف ہر مسلمان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے الا یہ کہ وہ شرک پہ فوت ہوا ہو, مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. چلیں کوئی کرنٹ ایشوز پہ کوئی سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ سوال یہ تھا کہ ایک 3 مہینے سے ایک ایونٹ کی بات چل رہی تھی, پہلے وہ ہونے جا رہا تھا یہ, پھر اس کے بعد فائنلی ابھی 15 سے 20 دن پہلے وہ ہو گیا تھا, فائنلائز ہو گیا, اور پھر اب وہ ایونٹ ہو گیا, ایک ایونٹ ہو گیا جس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں وہ واضح کرتا ہوں تھوڑا. اس میں جو ہے فیمس اسپیکرز تھے سیم پینل پہ, ایک اور شیخ عثمان اور ایک اور شیخ تھے, ان کا بھی نام یاد نہیں آ رہا, شیخ ابو کریم. ہاں شیخ ابو کریم تھے. اور بات یہ چل رہی تھی کہ ڈینیل حقیقت کی جو پوزیشن تھی اسکول آف تھاٹ میں وہ واضح نہیں تھی, اور اس سے یہ ہو رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ آف نالج تھے وہ بہت متاثر ہو رہے تھے, مطلب ایگری کر رہے تھے, بہت زیادہ پوزیشنس تھے اس کی جو مین سلف کی آئیڈیالوجیز سے تھوڑا ڈفرینٹ تھی, اور وہ اس طریقے سے پوزیشن کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ یہ ڈفرینٹ نہیں ہے, یہ سیم ہی ہے, ایسا رہ چکا ہے پیچھے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسٹوڈنٹ آف نالج جو ابھی اس پروسیس میں, اسے تو ہر چیز نہیں پتہ ہے, اسے ہسٹری بھی نہیں پتہ ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سلف کے کیا کیا قول تھے اور کیا کیا پوزیشن رہی ہے. تو اس ٹاک سے تو مجھے یہ پتا چلا کہ ہر چیز میں اختلاف کی گنجائش رہی ہے, اور سلف کی بھی کچھ اوپینینس سے جو کسی مطلب یہ کہہ لیں کہ ایشو دیکھا جاتا ہے, اور ایشو کے حساب سے اس کی حکمت بصیرت دیکھی جاتی ہے. ایک پوزیشن یہ تھی, اور ایک دوسری پوزیشن یہ تھی کہ زیادہ تر چیزوں میں سارے سلف جو تھے, اسلاف تھے, وہ مینلی عقیدے کے ایشوز میں وہ ایک تھے, الگ نہیں تھے, ان میں ڈفرینس آف اوپینین. تو اسٹوڈنٹ آف نالج کو کس طریقے سے پتہ چلے گا, کیونکہ یہ چیز مین اسٹریم میڈیا پہ آ رہی ہے. واپس آخری کیا چیز پتہ چلے گی کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے, ایک شخصیت یہ کہہ رہی ہے, جیسے حقیقت جو یہ کہتا کہ سلف میں بھی
جو ڈفرینسز آف اوپینینس رہے ہیں عقیدے میں جی. اور شیخ عثمان یہ کہہ رہے تھے مینس جو نو سلف جیسے شیخ عثمان ہو گئے، شیخ عثیمین ہو گئے اور شیخ البانی ہو گئے، ان میں یہ سارے ایشوز نہیں رہے، عقیدے کو لے کے ایشوز نہیں رہے، دوسری چیزوں کو لے کے فقہی چیزوں میں ایشوز رہے ہیں، لیکن یہ چیزوں میں اصولی چیزوں میں نہیں رہے. تو اس میں اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے کون صحیح ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ جو جن شخصیات کا آپ نے نام لیا ہے ان شخصیات پہ بات میں نہیں کرتا، عموماً شخصیات پر عموماً عادت نہیں ہے بات کرنے کا. جو ایک جنرل مسئلہ ہے اس پہ میں بات کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقائد میں سلف کا اختلاف تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عقائد میں سلف صالحین کا اختلاف نہیں تھا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا عقائد میں اختلاف تھا، وہ عقیدے علم العقائد سے جاہل ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ عقائد میں اختلاف تھا. سلف صالحین عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس جنرل پرنسپل کو اپہولڈ کرتے ہوئے اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ عقائد میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصول اور فروع کو، یعنی فقہ میں بھی اصول اور فروع ہیں اور عقائد میں بھی اصول اور فروع یعنی برانچز ہیں جو کہ فرعیات ہیں. تو فروعیات میں کچھ اختلاف ہوا ہے عقائد میں، لیکن وہ اصول نہیں ہے. امہات الاصول میں عقائد میں اختلاف نہیں ہوا. مثال کے طور پر جیسے کہ صحابہ کا اختلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کی رات یا نہیں دیکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف تھا کہ رأى بقلبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. دیگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف تھا کہ نہیں دیکھا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا پیدا کیا، قلم یا عرش، یہ کیا ہے؟ فروع ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے، یہ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ سے فرقے نہیں بنتے. لیکن جو اصولی مسائل ہیں، اصولی مسائل، مثال کے طور پر استغاثہ غیر اللہ سے شرک ہے یا نہیں؟ شرک ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز شرک ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ تقدیم النقل علی العقل، یعنی قرآن و سنت کو عقل پر مقدم رکھنا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معنی حقیقی ماننا اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ سلف صالح، یہ وہ اصول امہات یہ اصولی مسائل عقائد کے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، انہوں نے اصول العقیدہ میں اختلاف کیا ہے، عقائد کے اصول میں اختلاف کیا، اس لیے تو وہ الگ ہوئے ہیں. کیا آپ کو دیکھتے ہیں صحابہ الگ ہوئے ہیں؟ صحابہ سے الگ کون ہوئے؟ خوارج، جنہوں نے اصول میں اختلاف کیا. صحابہ سے الگ کون ہوئے؟ قدریہ، جنہوں نے اصول میں اختلاف کیا. قدریہ وہ ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو صحابہ کے وقت تھے وہ غلاۃ ایکسٹریم قدریہ تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو علم سابق نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ تعالیٰ کی خلق دونوں کا انکار کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ جو انسان کرنے والا ہے، انسان کے ایکشن کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے. لیکن بعد کے قدریہ جو ہیں وہ اللہ کے علم کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی خلق کا انکار کرتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب وہ الگ ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ، میرا سلام بھی نہ دینا اور ان کو بتانا کہ عبداللہ بڑی ہے تم سے، برات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ وہ مسائل ہے. لہٰذا یہ جو شخص کہتا ہے کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے عقائد میں مسائل ہیں، اختلاف ہے، تو کیا ہوا؟ سلف صالحین کے عقائد میں بھی اختلاف ہوتا تھا. یہ غلط قیاس ہے، یہ غلط انالوجی ہے. وہ اس طرح سے کہ دیوبندی اور اہل حدیث یا محدثین کے جو عقائد میں اختلاف ہے وہ اصولی ہے، فنڈامنٹلز میں، اور جو سلف صالحین یا صحابہ میں کہیں ہے وہ اصولی نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے. واضح؟ مائک دیں، مائک میں لے لیں. عقائد میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصولی اور فروعی، تو اصولی سے ہم یہ لے سکتے ہیں جو کہ ہم سے ریکوائرڈ ہے، کہ مسلمان سے ریکوائرڈ ہے یا لازم اس کے، اور فروعی میں وہ ہو گئے کہ جو ایڈیشنل ہے، جو اجتہادی ہوتے ہیں. اجتہادی ہوتے ہیں، مطلب اس میں غلط بھی اگر آپ غلط بھی ہے نالج تو آپ اس میں کوئی. جی ہاں، اصولی یہ ہے کہ بالکل جس پہ ایک ضروریات کہتے ہیں ان کو، ضروریات مینڈیٹری ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ ماننا ضروری ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں.
اور جو فروعیات ہیں اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے اور کوئی مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے. اختلاف اس میں possible ہاں اس میں اختلاف پاسبل ہے. جو دوسرا سوال تھا اس میں جو بھائی کا پہلا والا سوال کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہی رہتے ہیں 18 سال میں, ایک ہی رہتے ہیں 58 ایئرس میں. تو جو 18 سال والا ہے اس کے بعد یقیناً چانسز بہت کم آئے بنسبت اس کے جو 58 والے کے پاس ہے. تو کیا اسلام میں اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا اس ینگسٹر کو, مرنے والے کو, کہ اس نے اتنا دین نہیں دیکھا کہ اس کے بعد جوان ہوئے, اس کو 4-5 سال ہوئے, تو اس کے لیے کیا بینیفٹ ہے اسلام میں؟ نہ اس کے بعد نیکی کے زیادہ چانسز ہوئے اور نہ اس کے پاس کوئی اس پہ دین کی بات آگے بتائے, کم سے کم ہوتے نا 58 والے کو تو کئی موقع ملے ہوئے. تو اسلام میں اس کے لیے کیا بینیفٹ؟ دیکھیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں اشارہ اس طرف ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی عذر باقی نہیں رکھتا. یعنی اس کے لیے اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو زندگی ملی نہیں تھی, مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 60 سال سے پہلے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ایکسکیوزز ہو سکتے دیے جا سکتے ہوں. یعنی اگر میں حدیث کا معنی الٹا کروں, مفہوم مخالف کروں, تو یہ معنی ملتا ہے. اگر تو اس شخص کے پاس پورا علم نہیں پہنچا ہو یا اس نے مثال کے طور پر اس پر اسٹرگل کرنے کی بھی, ریسرچ کرنے کا بھی ٹائم نہ ملا ہو, تو یہ اس کے پاس عذر دیا جائے گا اور اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے ہم یہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو 60 سال تک پہنچ گیا اس کو تو لیے کوئی عذر نہیں ہے.